هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر قیامت کی منظر کشی جس کو تم بھولے ہوئے ہو. تم تو بھول گئے مگر وہ تو تمہیں یاد کر رہی ہے، صبح و شام یاد کر رہی ہے، قبر تمہیں یاد کر رہی ہے، محشر کا میدان یاد کر رہا ہے. قیامت کا عجیب منظر اس میں بھی پیش کیا گیا. لیکن یہاں آگے کا منظر کس کا کہ جب فیصلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. هل اتاک، کیا آئی آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی بات. کس کو کہتے ہیں ڈھانپنے والی؟ قیامت. کبھی اس کو فرمایا حق کا، کبھی اس کا نام رکھا واقعہ، اور کبھی اس کا نام رکھا کیا تغابن، ہار اور جیت والی، اور یہاں اس کا نام فرمایا غاشیہ، ڈھانپنے والی. کیوں؟ آج جو مصیبت ہے وہ ایک حصے پر آتی ہے، دوسرا حصہ اس سے بچا رہتا ہے. اس کی مصیبت سب پر چھا جائے گی. جب وہ چھا جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعۃ، جھکے ہوئے ہوں گے، شرم کے مارے اٹھیں گے نہیں. یہ کون سے چہرے ہیں؟ عاملۃ، عمل کرنے والے، ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، مگر تصلا، داخل ہوں گے وہ نارا حامیۃ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں. عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، پھر دہکتی ہوئی آگ میں کیوں داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر. مفسرین نے یہاں بہت قصے لکھے، صحابہ کرام کی تفسیریں نقل کی کہ وہ لوگ جو دین سے ہٹ کر کے عمل کرتے تھے، تپسیا کرتے تھے اپنے مالک کو پانے کے لیے، اپنے طور پر محنتوں میں لگے ہوئے تھے. کوئی بیچارہ غاروں میں بیٹھا ہوا اور کوئی ایک ہی ٹانگ کے اوپر پانی میں کھڑا ہوا، بلکہ کچھ تو برف کے مورچہ بنا کر اس میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ دلدل میں اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں کہ سانپ اور بچھو اور جوکیں ہم کو کاٹیں. بس ہم دنیا کی لذت سے بالکل غافل ہو جانا چاہتے ہیں اپنے مالک کو پانے کے لیے. لیکن یہ وہ راستے اپنائے جو ان کو ان کے مالک نے نہیں بتائے تھے. عاملۃ، تو عمل تو کر رہے تھے، عمل کرنے والے. ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے، مگر ان راہوں پر چل پڑے جو ان کو بتائے نہیں گئے تھے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تصلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوئے. مفسرین نے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس سے انشاءاللہ ہماری تفسیر اور مضبوط ہوگی. وہ کیسے؟ لکھا ہے کہ جب وہ سیریا شام تشریف لے گئے تو ایک گرجا کے باہر سے گزر رہے تھے، تو اس کی طرف تھوڑی دیر دیکھتے رہے اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. ساتھیوں نے پوچھا کس بات پر آپ کو آنسو آئے؟ فرمایا اس کو دیکھ کر کے، اس میں دیکھو یہ پادری کس قدر تپسیا کر رہا ہے، کر کر کے بیچارہ سوکھ گیا ہے، ہڈیاں اس کی سوکھ رہی ہیں. تو اس کو دیکھ کر قرآن کی آیت یاد آ گئی. قرآن کی آیت کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے. اپنے طور پر تپسیا کر رہا ہے، کبھی اس پر غور کر کہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں پسند ہے. اگر بائبل کے مطابق کر رہا تھا تو اس میں یہ بھی تو تھا کہ آخری پیغمبر کو مانے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جب وہ آ جائیں گے تسقا، پلایا جائے گا ان کو، من عین آنیۃ، ابلنے والے چشمے میں سے. لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام، کوئی کھانا، الا من ضریع، مگر ضریع گھاس کا کھانا ہوگا. ضریع گھاس کیا تھا؟ عرب میں کوئی کانٹے دار جھاڑی ہوتی تھی، کانٹے دار گھاس تھا. اس کے لیے مشہور تھا کہ جانور اگر غلطی سے اس کو کھا لے تو کھاتے ہی وہ پٹک کر زمین پر گرتا ہے اور مر جاتا ہے. اس قدر زہریلا گھاس، وہ گھاس تجھے ملے گا کھانے کو. لا یسمن، کھانے کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو انسان کی صحت بنے یا صحت نہ بنے، کم سے کم بھوک ہی مرے. لا یسمن، وہ موٹا نہیں کرے گا، ولا یغنی، اور بچائے گا نہیں وہ، من جوع، بھوک سے، دونوں فائدہ نہیں دے گا. وجوہ، اس کے مقابلے میں کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمۃ، تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے، لسعیہا، اپنی کوشش پر، راضیۃ، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. مطلب انہوں نے بھی عمل کیا، عمل کر کر کے تھک گئے مگر جہنم میں گئے. اس کے مقابلے میں کچھ چہرے ہیں جنہوں نے کوششیں کی، آج وہ اپنی کوششوں پر خوش ہیں کہ ہماری کوششوں کے بہترین نتیجے نکل رہے ہیں. کیا نتیجے ہیں؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچے مرتبے کے باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا، نہیں سنیں گے وہ، فیہا، اس میں، لاغیۃ، کوئی لغو بات، کوئی غیر ضروری بات، کوئی لغو بات، بے فائدہ بات نہیں سنیں گے. کیونکہ بے فائدہ بات سننے سے بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کو کوفت ہوتی ہے. جنت وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کوفت نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے، جاریۃ، جو مسلسل جاری رہنے والا.
فیہا سرر، اس میں وہ پلنگ ہیں، مرفوعۃ، اونچے کیے ہوئے پلنگ، واکواب، اور اس میں گلاس ہیں، موضوعۃ، رکھے ہوئے، ونمارق، اور اس میں نمارق ہیں۔ نمارق کس کو کہتے ہیں؟ بڑا تکیہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آدمی بیٹھتا ہے، اور اس میں تکیے ہیں، مصفوفۃ، لائن سے بچھے ہوئے، ترتیب سے چیز رکھی ہوئی ہو، اس سے بھی آدمی کو ذہنی راحت ہوتی ہے۔ وزرابی، اور اس میں قالینیں ہوں گی، مبثوثۃ، بچھائی ہوئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ یہ جنت کی نعمتیں اور اوپر جہنم کی سزائیں بیان ہوئیں، فرمایا ان کا منظر دکھا کر، ان کو بیان کر کے آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، یہ ہے مضمون اصل۔ لیکن بیچ میں کیوں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ ان باتوں سے کچھ اشارے کیے جا رہے ہیں، آپ نصیحت کیجئے، آپ اس نصیحت کو آگے پہنچائیے۔ تو مذکر جو نصیحت کرنے والا ہو، جو دوسرے کے دل میں بات اتارنے کا عزم اور حوصلہ رکھتا ہو، فرمایا اس کے اندر اس طرح کی کچھ صفات ہونی چاہیے۔ کس طرح کی صفات؟ افلا ینظرون، تو کیا نہیں دیکھتے ہیں وہ، الی الابل، اونٹ کی جانب، کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ اونٹ پر ہی غور کر لیں، چونکہ عرب میں اونٹ بہت زیادہ تھا، کس حیرت ناک طریقے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جو پروردگار اس کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ لیکن جب نصیحت کرنے والا اونٹ پر غور کرتا ہے تو اس کی بہت صفات ہیں، لیکن ایک بڑی صفت کیا ہے کہ بڑا جفا کش جانور ہے۔ واقعتاً اس کو کیا کہا گیا؟ صحرا کی کشتی ہے یہ۔ کس طرح وہ بھوکا اور پیاسا صحراؤں کو طے کرتا رہتا ہے، کس طرح اس کا سفر کرتا ہے، یاداشت کتنی زبردست ہے، 30 سال تک یاد رکھتا ہے جس راستے سے گزر جائے، 30 سال تک۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف کیسے اس کو اونچا کیا گیا؟ اگر کوئی اس پر غور کرے کہ کس طرح اس آسمان کو اونچا کیا اس مالک نے، بغیر پلروں کے کھڑا کیا، جو پروردگار یہ بنا سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ نصیحت کرنے والے کی سوچ میں ایسی بلندی ہونی چاہیے جیسے آسمان کے جیسی بلندی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، یہ دیکھو بڑے بڑے پہاڑ کس طرح زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ جو پروردگار ان پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ جو نصیحت کرنا چاہے اس کے عزم، اس کا حوصلہ پہاڑوں کے جیسا ہونا چاہیے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے مگر وہ اپنے مشن کے ساتھ کبھی سمجھوتا کرنے والا نہ ہو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کیف سطحت، کس طرح اس کو بچھایا گیا۔ جو زمین کے اوپر غور کریں گے، جو پروردگار زمین کو بچھا سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ جس کو نصیحت کرنی ہے اس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع، اخلاق کی بلندی ایسی ہونی چاہیے جس طرح زمین بچھ جاتی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، مگر یہ سب کچھ کر کے مذکر، اس کے اندر سب سے بڑی صفت یہ کہ وہ کبھی یہ خیال بھی اپنے پاس نہ آنے دے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور وہ زبردستی کسی کو منوا سکتا ہے، چونکہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لست، آپ نہیں علیہم ان پر بھی مسیطر، زبردستی کرنے والے۔ دین کون قبول کرے گا؟ الا من تولا، مگر جو منہ موڑے گا، وکفر، اور کفر کرے گا، اللہ اس سے نمٹے گا۔ آپ نہیں کسی کو، دین اس کو نصیب ہوگا جس کو اللہ چاہے گا۔ اللہ کس کو چاہے گا؟ جو خود دین کی طرف آنا چاہے گا، اور جو نہیں آنا چاہے گا الا من تولا، مگر جس نے منہ موڑا، وکفر، اور جس نے کفر کیا، فیعذبہ اللہ، تو اللہ عذاب دے گا اس کو، العذاب الاکبر، بڑا عذاب، اللہ اکبر، بڑا عذاب۔ کیسا عذاب ہے بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کب ہوگا عذاب؟ فرمایا کرنے دو ان کو، جتنی مستیاں مارتے ہیں، جو تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کتنے دن کریں گے؟ ان الینا ایابہم، بے شک الینا، ہماری جانب، ایابہم، ان کا پلٹ کر آنا ہے، ثم، پھر، ان، بے شک، علینا، ہمارے ذمے، حسابہم، ان کا حساب لینا ہے، ہم حساب لیں گے، ہم ان سے خود نمٹیں گے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، وہ صفات مذکر میں ہونی چاہیے جو اوپر بیان کی گئی، ان صفات کے ساتھ آپ نے بات پہنچائی تو بات پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔